قصہ ایک مسلمان کی جان مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینہ کی گلیوں میں کانوں میں انگلیاں دے کر حیران و سرگرداں پھر رہے تھے اور چلا چلا کر کہہ رہے تھے، ہے افسوس، ہے افسوس۔ لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور متعجب ہو کر پوچھنے لگے، امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بعض امراء کی طرف سے ایک پیام رساں یہ خبر لے کر آیا ہے کہ ایک نہر لوگوں کے درمیان حائل ہو گئی، اسے عبور کرنے کے لیے کوئی کشتی نہ ملی، تو ان کے امیر افسر نے حکم دیا کہ ایسا آدمی تلاش کرو جو اس نہر کی گہرائی کو جانتا ہو۔ چنانچہ ایک بوڑھا آدمی لایا گیا۔ اس بوڑھے شخص نے خوف تر دو کے لہجے میں کہا کہ مجھے اس کی برودات کا خوف ہے، مگر اس امیر نے اس کو خبر اس نہر میں داخل کرا دیا۔ ابھی وہ نہر میں داخل ہوا ہی تھا کہ اس کو اس کی برودات نے پکڑ لیا اور وہ ہائے عمر رضی اللہ عنہ، ہائے عمر رضی اللہ عنہ کی آوازیں لگاتے ہوئے اس نہر میں ڈوب گیا۔ بعد ازاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس علاقے کے ولی کو طلب کیا۔ وہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چند روز تک اس سے منہ پھیرے رکھا، پھر اس سے پوچھا کہ اس آدمی نے کیا قصور کیا کہ تو نے اس کو مار ڈالا؟ امیر نے معذرت کرتے ہوئے عرض کیا، اے امیر المومنین، میں نے اس کو قصداً قتل نہیں کیا اور ہمیں اس نہر کو عبور کرنے کے لیے کوئی چیز بھی دستیاب نہ ہوئی۔ ہمارا مقصود تو یہ تھا کہ اس نہر کی گہرائی معلوم کریں۔ پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے کارنامے بتانے لگا کہ ہم نے فلاں علاقے بھی فتح کر لیا اور فلاں بھی فتح کر لیا اور اتنا مال ہاتھ لگا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تیز لہجے میں فرمایا کہ میری نظر میں ایک مسلمان آدمی کی جان ان تمام چیزوں سے زیادہ عزیز ہے جو تو لے کر آیا ہے۔ اگر سنت نہ ہوتی تو میں تیری گردن اڑاتا۔ جاؤ اس کے وارثاء کو اس کی دی تو دعا اور یہاں سے نکل جاؤ، میں تجھے نہ دیکھوں۔ قصہ ایک حاکم کی فقیرانہ حالت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے امارت حمص کے لیے حضرت سعد بن عمر رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا۔ وہ پیغام ملتے ہی فوراً بارگاہ خلافت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں نے حمص کی امارت کے لیے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، نہیں، میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں، آپ مجھے فتنے میں نہ ڈالیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تند و تیز لہجے میں فرمایا، خوب تم لوگوں نے خلافت کی ذمہ داریوں کا قلعہ تو میری گردن پہ ڈال رکھا ہے اور خود کسی قسم کی ذمہ داری قبول کرنے سے گریز کرتے ہو۔ خدا کی قسم میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، تمہیں حمص کی امارت ضرور سنبھالنا ہوگی۔ چنانچہ ان کو حمص کا امیر مقرر کر دیا۔ سفر پر روانگی سے پہلے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، کیا ہم آپ کی تنخواہ مقرر نہ کر دیں؟ انہوں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، میں اس کو لے کر کیا کروں گا، کیونکہ بیت المال سے جو میرا وظیفہ مقرر ہے وہ میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ یہ کہہ کر حمص چلے گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد حمص کے بعض سربراہ اور وہ لوگ امیر المومنین کے پاس آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ حمص کے فقراء اور مساکین کے ناموں کی ایک فہرست تیار کر کے لاؤ تاکہ ان کے گزارا و وقت کا انتظام کیا جائے۔ جب فہرست تیار ہو گئی سامنے آئی تو اس میں سعید بن عمر رضی اللہ عنہ کا نام بھی درج تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یہ سعید بن عمر کون ہیں؟ لوگوں نے کہا، ہمارے امیر
آپ رضی اللہ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا تمہارا امیر فقیر ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، خدا کی قسم کئی دن گزر جاتے ہیں ان کے گھر آگ نہیں جلتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے حتیٰ کہ داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی۔ پھر فوراً 1000 دینار کی تھیلی حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجی اور فرمایا کہ ان کو میرا سلام کہنا اور ان سے یہ کہنا کہ یہ امیر المومنین نے بھیجی ہے اور اسے اپنی ضرورتوں پر خرچ کریں۔ جب قاصد نے اشرفیوں کی وہ تھیلی سعید بن عمر رضی اللہ عنہ کو دی تو بے اختیار ان کے منہ سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیوی کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو دوڑی آئی اور گھبرا کر پوچھا اے سعید رضی اللہ عنہ، خیر تو ہے؟ کیا امیر المومنین نے وفات پائی؟ بولے نہیں، اس سے بھی بڑا واقعہ ہے۔ بیوی نے پوچھا کیا مسلمان کسی مصیبت سے دوچار ہوئے؟ فرمایا اس سے بھی اہم واقعہ پیش آیا ہے۔ بیوی بولی آخر کچھ تو بتائیں، اس سے بڑا واقعہ کیا پیش آیا؟ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ دیکھو، دنیا فتنوں کو لے کر میرے گھر میں داخل ہو گئی ہے۔ بیوی نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ بیوی کو ان دیناروں کا علم نہیں تھا۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم میری اس پر مدد کرو گی؟ بیوی نے کہا جی ضرور۔ سعید رضی اللہ عنہ نے وہ دینار تھیلی سے نکالے اور فقرائے مسلمین میں تقسیم کر دیے۔ اللہ تعالیٰ سعید بن عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے گھر والوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین۔ قصہ حضرت سعید بن عمر رضی اللہ عنہ اور اہل حمص۔ امیر حمص حضرت سعید بن عمر رضی اللہ عنہ کے حالات معلوم کرنے اور شہر حمص کے پریشان حال لوگوں کے آنسو پوچھنے کے لیے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایک بار پھر حمص کا دورہ کیا۔ جب وہاں کے لوگ حاضر ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے اہل حمص، تم نے اپنے عمل افسار کو کیسا پایا؟ اہل حمص نے فاروق اعظم کی خدمت میں حضرت سعید بن عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف کچھ شکایتیں پیش کیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ان سے 4 شکایتیں ہیں۔ نمبر 1، جب تک کافی دن نہیں نکل آتا سعید رضی اللہ عنہ گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ نمبر 2، رات کو کوئی آواز دیتا ہے تو وہ جواب نہیں دیتے۔ نمبر 3، مہینے میں 1 دن گھر کے اندر رہتے ہیں اور بالکل باہر نہیں نکلتے۔ نمبر 4، وقتاً فوقتاً انہیں جنون کے دورے پڑتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید رضی اللہ عنہ اور سب لوگوں کو جمع کیا اور دل میں کہا اے اللہ، آج کے بارے میں میری رائے کی لاج رکھنا۔ پھر فرمایا لوگوں بتاؤ تمہیں ان سے کیا شکایت ہے؟ لوگوں نے کہا جب تک کافی دن نہیں نکل آتا سعید رضی اللہ عنہ گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے سعید رضی اللہ عنہ، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ سعید رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر عرض کیا خدا کی قسم میں ان چیزوں کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ میں نے ان باتوں کو اپنے اور اپنے رب کے درمیان راز رکھا تھا۔ آپ پوچھتے ہیں تو بتائے دیتا ہوں۔ علی الصبح میں اس لیے باہر نہیں نکلتا کہ میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے۔ میں گھر کا کام انجام دیتا ہوں، میں آٹا گوندھتا ہوں، پھر خمیر اٹھنے کا انتظار کرتا ہوں، اس کے بعد روٹی پکاتا ہوں، پھر وضو کر کے ان لوگوں کی خدمت کے لیے باہر نکلتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے پوچھا تمہیں ان سے اور کیا شکایت ہے؟ لوگوں نے کہا یہ رات کو جواب نہیں دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سعید رضی اللہ عنہ سے پوچھا اس کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے دن کا وقت لوگوں کی خدمت کے لیے اور رات کا وقت اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اور تمہیں ان سے کیا شکایت ہے؟ لوگوں نے کہا مہینے میں 1 دن گھر سے نہیں نکلتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سعید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم اس کا کیا جواب دیتے ہو؟ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کہا میرے پاس کپڑوں کا صرف 1 جوڑا ہے، مہینے میں 1 بار اس کو دھوتا ہوں، جب وہ سوکھ جاتا ہے تو اسے
پہن کر باہر نکلتا ہوں۔ اس وقت دن کا بڑا حصہ گزر جاتا ہے، اس لیے لوگوں سے نہیں مل سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے پوچھا تمہیں اور ان سے کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا ان کو وقتاً فوقتاً دورے پڑتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید رضی اللہ عنہ سے پوچھا تم اس کے متعلق کیا کہتے ہو؟ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب خنیب بن عدی الانصاری رضی اللہ عنہ کو مکہ میں مصلوب کیا گیا تو میں بھی حاضرین میں موجود تھا اور میں اس وقت مشرک تھا۔ میں نے مشرکین قریش کو دیکھا کہ انہوں نے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، پھر ان کو کھجور کے ایک تنا پر لٹکا دیا اور کہنے لگے کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے؟ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کی قسم میں اپنے اہل و عیال میں رہنا پسند نہیں کرتا تھا۔ مجھے خنیب رضی اللہ عنہ کی ملومانہ شہادت کا احساس بعض اوقات بے چین کر دیتا ہے، میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے جوابات سن کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا اور فرمایا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے سعید رضی اللہ عنہ کے بارے میں میرے گمان کو غلط ثابت نہیں کیا۔ قصہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خدام کے ساتھ کھانا تناول فرمانا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ حج کے ارادے سے مکہ آئے تو صفوان بن امیر رضی اللہ عنہ نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو حضرت صفوان رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑے برتن میں ڈال کر لائے۔ وہ اتنا بڑا تھا کہ 4 مضبوط آدمی اس کو اٹھا سکتے تھے۔ کھانا لوگوں کے سامنے رکھ دیا، لوگ کھانے لگے اور خادم کھڑے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تعجب کرتے ہوئے فرمایا کیا بات ہے، تمہارے خادم تمہارے ساتھ نہیں کھا رہے ہیں؟ کیا تم ان سے اعراض کرتے ہو؟ سفیان بن عبداللہ نے کہا امیر المومنین باخدا ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہاں البتہ ہم خود کو ان پر ترجیح دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شدید غصہ آیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کا ستیہ ناش کرے جو خود کو خادموں پر ترجیح دیتے ہیں۔ پھر خادموں سے فرمایا بیٹھو اور کھاؤ، چنانچہ خود بھی بیٹھ گئے اور خادم بھی بیٹھ گئے اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھانے لگے۔ قصہ عام مسلمانوں کو بھی وہی کچھ کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو۔ آذربائیجان میں عبدہ بن فرقہ کی خدمت میں ایک کھانا پیش کیا گیا جس کو خبزی کہتے ہیں، جو کھجور اور گھی سے تیار کیا جاتا ہے۔ جب انہوں نے کھایا تو بڑا شیریں اور خوش ذائقہ محسوس ہوا، فرمانے لگے خدا کی قسم ہم ایسا کھانا امیر المومنین کے لیے بھی ضرور تیار کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے اس کھانے کے 2 بڑے برتن تیار کیے اور 2 آدمیوں کے ساتھ ایک اونٹ پر رکھوا کر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیے۔ جب وہ آدمی برتن لے کر بارگاہ خلافت میں حاضر ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان برتنوں کو کھولا تو دریافت پایا کہ یہ کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ خبیز ہے۔ امیر المومنین نے اس کو چکھا تو بڑا شیریں اور خوش ذائقہ محسوس ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان قاصدوں کی طرف نظر التفات کرتے ہوئے پوچھا کیا وہاں کے تمام مسلمان یہ کھانا کھاتے ہیں؟ قاصدوں نے نفی میں جواب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو حکم دیا کہ یہ برتن واپس لے جاؤ اور عتبہ بن فرقہ کو لکھا کہ یہ کھانا نہ تیرے باپ کی محنت و کمائی کا ہے اور نہ تیری ماں کی کمائی کا ہے، تمام مسلمانوں کو وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو۔ قصہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنے بیٹے کو تنبیہ کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کے درمیان تیز کلامی ہو گئی۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کے ان کے والد محترمہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے شکایت کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نظر مانی
کہ وہ ان کی زبان ضرور کاٹیں گے۔ جب ابن عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے والد محترمہ کی طرف سے اس کا اندیشہ ہوا تو انہوں نے چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو جمع کر کے ان سے بات چیت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو معافی دے دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے اس کی زبان کاٹ لینے دو تاکہ میرے بعد یہ قابل عمل سنت بن جائے کہ جو شخص بھی کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب دشتم کرتا پایا گیا اس کی زبان کاٹ دی جائے گی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کا درجہ بلند ہے۔ سبحان اللہ۔